الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ معزز سامعین کرام، ماہ محرم اور یوم عاشوراء اس عنوان کے تحت باتیں ہو رہی ہیں اور یہ آج اس سلسلے کی چوتھی نشست ہے۔ بات یہ ہے کہ ماہ محرم میں نوحہ اور ماتم وغیرہ نواسے رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے غم میں کیا جاتا ہے، اور کون ہے کہ جس کو ان کی شہادت پر غم اور افسوس نہیں ہوگا؟ یقیناً ہر مسلمان کو اس پر حزن و ملال ہوتا ہے، لیکن جس طرح ہر صدمہ میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ کہ نوحہ، ماتم اور سینہ کوبی جیسے جاہلیت والے اعمال و افعال۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 تا 157 تک کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف و ہراس اور بھوک سے، مال و جان اور پھلوں میں کمی سے، اور آپ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں اور رحمت ہوتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ مصیبت اور غم میں، تکالیف میں ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ صبر کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یقیناً مسلمانوں کو اس پر تکلیف ہے، وہ صبر و تحمل سے کام لے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی ہم جن کی آزمائش ہر طرح سے کریں گے اور وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہتے ہیں، تو آپ ان کو بشارت دے دیجئے۔ کس چیز کی بشارت؟ کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، ان پر ہی اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں اور ان پر ہی اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر دیتا ہے۔ فرمان الہی ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں ہی کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جاتا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 10 ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ آپ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لخت جگر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے اور اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شدید محبت تھی۔ عطا بن یسار کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے مجھے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، یعنی اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، لہذا تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ امام ترمذی نے بھی برا بن عازب سے روایت کیا ہے 3782 پر، وصححہ الالبانی فی الصحیحہ 2789۔ معلوم یہ ہوئی بات کہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول دونوں سے محبت کرتے تھے اور دعا بھی کرتے تھے یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کندھے پر اور دوسرے آپ کے دوسرے کندھے پر سوار تھے، یعنی اللہ کے رسول نے دونوں کو اپنے دونوں کندھوں پر بٹھا رکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان سے پیار کرتے اور کبھی ان سے۔ چنانچہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کو ان سے محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اس حدیث کو بھی امام احمد نے روایت کیا ہے، اور ابن ماجہ نے بھی اختصار کے ساتھ، اور وحسنہ الالبانی، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان دونوں نواسوں سے کس قدر شدید محبت تھی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ چھوڑ کر انہیں اٹھانے کے لیے ممبر سے نیچے اترتے، انہیں اٹھاتے اور پھر ممبر پر جا کر اپنا خطبہ مکمل فرماتے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اس دوران حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نمودار ہوئے، انہوں نے سرخ رنگ کی قمیصیں پہنی ہوئی تھیں اور وہ ان میں بار بار پھسل رہے تھے، یعنی اٹک اٹک کر گر رہے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، اپنا خطبہ روک دیا، انہیں اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اٹھائے ہوئے ممبر پر چڑھے۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں، میں نے انہیں دیکھا تو مجھ سے رہا نہ جا سکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ مکمل فرمایا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں آئی ہے، وصححہ الالبانی۔ تو آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن اور حسین سے کتنی محبت تھی۔ آگے روایتیں آ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول ان دونوں کو جنت کا پھول قرار دیا کرتے تھے، تو لہٰذا حضرت حسن اور حسین سے محبت کرنی چاہیے، ہم کو اور آپ کو بھی کرنی چاہیے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حضرت حسن اور حسین کی محبت میں ہم اللہ اور رسول کے فرامین کو فراموش کر دیں۔ اللہ اور رسول نے جو حدود مقرر کیے ہیں کسی سے محبت کے، ان حدود کو ہم پھلانگ جائیں، ان کا غم اور ماتم کرنا، نوحہ کرنا، چیخنا چلانا، یا ان کے نام پر اپنے جسم کو زخمی کرنا، اپنے آپ کو لہو لہان کرنا، یہ تمام تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو نہیں دی۔ وہ انتقال کر گئے، شہادت کے درجے پر فائز ہوئے، جنہوں نے بھی ان کا قتل کیا وہ کبھی اچھے لوگ نہیں ہو سکتے، وہ کوئی بھی ہو اور کتنا بھی پارسا ہو جائے، لیکن حضرت حسن اور حسین کے درجے کو وہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نواسے رسول ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی ان کے بیٹے ہیں، انہا کے بیٹے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کا مقام بہت اونچا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت کرتے ہوں یقیناً امت کو بھی چاہیے کہ ان سے محبت کرے، لیکن ان کے نام پر یہ جو حرکتیں کی جاتی ہیں 10 محرم کو، کس طرح کا کھیل کھیل کر اپنے جسم کو زخمی کیا جائے، نوحہ کیا جائے، چیخا چلایا جائے، ماتم کیا جائے، یہ تمام چیزیں کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو برے کاموں سے محفوظ رکھے اور جو نیک کام ہے اس کے کرنے کی توفیق دے، اور صحابہ کرام کے سلسلے میں اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو اختیار کرنے کی توفیق دے جن کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن میں اور نبی نے اپنے فرامین میں کیا ہے، اور اس سلسلے میں ہم کو زیادتی سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔